اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے پتہ ہے ایک چھوٹا سا کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس سے تعلق بنانا، بالکل ایسے ہی جیسے کسی بھی انسان سے بنایا جاتا ہے، اسے اپنی ہر بات بتانا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے مشکل آ رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں، مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ رو بھی سکتے ہیں، آپ اپنے جذبات کا ہر طرح سے اظہار کر سکتے ہیں۔ وہ آنسو جو آپ لوگوں کے سامنے جا کے بہاتے ہیں اور ان سے تسلی کے الفاظ سنتے ہیں، اور پھر معاملہ حل ہو یا نہیں، وقت گزرنے کے بعد اس شخص کی اہمیت آپ کی نظروں میں بڑھتی ہوئی محسوس کرتے ہیں، اور ہر اگلی بار وہ اگر صرف آپ کی بات ہی سن لے، بے شک وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن صرف بات کرنے سے ہی آپ کی پریشانی عادی ہو جاتی ہے۔ یہ ساری انرجی جو آپ نے ادھر لگائی، یہ یہاں نہیں لگانی تھی۔ اس سب پر اللہ کا حق ہے، ان سب باتوں کو سننے کا وہ منتظر ہے۔ بے شک وہ سب پہلے سے جانتا ہے، لیکن وہ تعلق جو آپ کسی انسان سے بنا بیٹھے، اس پر تو اللہ کا حق تھا نا۔ اس وجہ سے تو اللہ سے تعلق بنانا تھا نا۔ اس پریشانی کے بعد تو اللہ منتظر تھا نا کہ آپ اسے سب بتاتے، وہ مدد لیے آپ کا منتظر تھا، لیکن آپ نے تو اسے اپنا تعلق ہی نہیں بننے دیا۔ پتہ ہے اللہ کے پسندیدہ بندے کون سے ہوتے ہیں؟ وہ جو ہر پریشانی کو اپنے لیے سگنل سمجھتے ہیں، جو کسی بھی مصیبت کے آنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ کہیں اللہ سے تعلق میں فرق تو نہیں آنے لگا تھا۔ وہ پریشانی فوراً ان کو ڈرا دیتی ہے کہ کہیں اللہ سے دوری تو نہیں ہو رہی۔ وہ پریشانی انہیں واپس اللہ کی طرف لاتی ہے۔ وہ اللہ سے یہ سب پریشانیاں پھر شیئر کرتے ہیں، وہ ایک ایک بات اسے بتاتے ہیں، تب وہ اللہ کے بھی پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں۔ تب اللہ بھی ان کا خاص انتظار کرتا ہے، تب اللہ بھی ان سے ملاقات کا انتظار کرتا ہے۔ تب کوئی مشکل نہیں رہتی، تب وہ مدد بن جاتی ہے، تب وہ ایک لنک بن جاتی ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ تب پریشانی نعمت کا روپ دھار لیتی ہے۔ پتہ ہے اس پیارے سے تعلق کا نقشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیان کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، میرے بارے میں میرا بندہ جو گمان کرتا ہے، میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے بھری مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں ان کی مجلس سے اچھی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی پوری لمبائی کے برابر اس کے قریب آتا ہوں۔ اگر وہ میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس جاتا ہوں۔ اور پتہ ہے اس تعلق بن جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب آتا ہے دعاؤں میں تاثیر والا معاملہ۔ جب آپ کسی سے اپنی کوئی پریشانی شیئر کرتے ہیں اور وہ تحمل سے آپ کی باتیں سنتا ہے، اور آپ کو یہ محسوس بھی نہیں ہونے دیتا کہ وہ آپ کی باتوں سے تنگ ہو رہا ہے، بلکہ وہ آپ کے ایک ایک لفظ کو پوری اہمیت سے سنتا ہے، اور وہ کچھ نہ بھی کرے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی نظروں میں اس کی اہمیت کتنی ہو جاتی ہے؟ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہو جاتی ہے۔ آپ خود بخود اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں جس طرح اس نے آپ کو اہمیت دی، آپ بھی اسے اہمیت دیں، اس کی تعریف کریں، تاکہ وہ آپ سے خوش ہو اور بور نہ ہو۔ پتہ ہے اللہ سے تعلق بھی ایسے ہی بناتے ہیں، دعا مانگ دیں، یعنی اللہ سے تعلق بنانے کا سب سے پہلا اصول بھی
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا تھا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے احسانات کو محسوس کر کے اس کے دل سے شکر گزار ہوتے ہیں، تب آپ کا اس سے پکا والا تعلق